السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ایران امریکہ جنگ میں جہاں ترکی، مصر اور پاکستان مل کر دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز تک لانا چاہتے ہیں، وہیں تہران کا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ وہ 45 دن کے سیز فائر پر ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی وہ ہرمز کو کھولنے پر کوئی بات کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب تو ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کی ہر چال سمجھتا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ پائلٹ کو بچانے کا اصفہان مشن تو بہانہ تھا، امریکہ کا اصل مقصد تو ایران کے افزودہ یورینیم تک پہنچنا تھا، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ CNBC TV 18 نے ایران کی وزارت خارجہ سے بات کی، جس میں یہ معلومات دی گئی کہ ایران نے مغربی ایشیا میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی شرائط بھیج دی ہے۔ یہ شرائط پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جس نے حال ہی میں امن کی تجویز پیش کی تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے اپنے مطالبات کو تیار کر کے باقاعدہ شکل دے دی ہے۔ ایران نے یہ بھی واضح کیا کہ صرف سیز فائر سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیز فائر سے مخالف فریق کو دوبارہ طاقت جمع کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جس سے تنازع دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے درمیان ایران نے اشارہ دیا ہے کہ اپنا ہرمز اب اس کے کنٹرول میں ایک اسٹریٹجک ہتھیار بن چکا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کے مطابق اس کی اجازت ملنے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 بحری جہازوں کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ ایران پر اس اہم سمندری راستے کو مکمل طور پر کھولنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ یہ راستہ اب معمول نہیں رہے گا، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ جاری کی۔ ABC نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ پورے ملک کو تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ہم انفراسٹرکچر جیسے پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنایا جا سکتا۔ ٹرمپ نے پہلے سے طے شدہ ڈیڈ لائن میں توسیع کی اور منگل کی شام تک نیا الٹیمیٹم جاری کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس معاہدے تک پہنچنے کے لیے کافی وقت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایران نے ان دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اگر ایرانی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا گیا تو وہ اسی سطح کی طاقت سے جواب دے گا۔ پاسداران انقلاب نے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی کی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں موت کی تصدیق کی۔ IRGC کی جانب سے آج پیر کو یہ اعلان کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران اور اس کے مضافات میں بمباری کی گئی۔ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ اسی حملے میں میجر جنرل ماجد خادمی کی موت ہو گئی۔ IRGC کی جانب سے جاری کردہ بیان میں میجر خادمی کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ وہ تقریباً 5 دہائیوں تک IRGC سے وابستہ رہے۔ گزشتہ سال ماجد خادمی کو پاسداران انقلاب کا انٹیلیجنس چیف مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت اس کے سربراہ محمد کاظمی اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ غزہ میں جاری جنگ اور مشکلات کے باوجود مسیحی برادری نے غزہ شہر کے مقدس خاندانی چرچ میں جمع ہو کر مغربی کیلنڈر ایسٹر کا تہوار منایا۔ سخت انسانی حالات کے باوجود اپنی مذہبی روایت سے وابستہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور عیسیٰ پر اعتقاد کی تقویت کے لیے منعقدہ عبادت میں شرکت کی۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے فوجی آپریشن کے بعد سے غزہ میں مسیحی برادری کے متعدد افراد گھروں اور گرجا گھروں پر حملوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ موصول معلومات کے مطابق بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت نے ایسٹر کی تقریبات کو بھی متاثر کیا ہے اور بجلی، پانی اور خوراک کے ذخائر، حتیٰ کہ روایتی ایسٹر تقریبات میں استعمال ہونے والے انڈے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل یوں تو کئی برسوں سے غزہ میں داخل اور خارج ہونے والے سامان کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن موجودہ فوجی کارروائی کے دوران یہ کنٹرول مزید سخت ہو گیا ہے۔ غزہ سے آئے تصاویر ظاہر کرتی ہے کہ ایسٹر کا تہوار قلت اور جاری تنازع کے ماحول میں کیسے منایا گیا۔ امریکہ، ایران اور ثالثی کرۂ علاقہ فریق تنازع کو حل کرنے کے لیے 2 مرحلوں کے منصوبے کے پہلے قدم کے طور پر ممکنہ 45 دن کی جنگ بندی کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ ایکسیوس نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے حالیہ دنوں میں ایران کو کئی تجاویز پیش کی تھی، لیکن ایرانی حکام نے ابھی تک ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان آئندہ 48 گھنٹوں میں معاہدے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو سوشل میڈیا پر ایرانی پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور آبنا ہرمز کو کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایکسیوس کی ایک رپورٹ کے مطابق تنازع کے خاتمے کے لیے 2 مرحلوں پر مشتمل ایک معاہدہ فی الحال زیر بحث ہے۔ پہلے مرحلے میں 45 دن کی جنگ بندی شامل ہے، جس کے دوران امن کی حتمی شرائط پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر فریقین کو مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے تو اس جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کو حتمی شکل دینا شامل ہے۔ ایران کے شہر بہارستان میں امریکی اور اسرائیل کے مبینہ حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق تہران صوبے کے گنجان آباد علاقے بہارستان کے خلاف میر نامی مقام پر
दो रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस बमबारी के नतीजे में कई अफराद जान से गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मुकामी हुक्काम के मुताबिक मलबा हटाने और इसके नीचे दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह इलाका तेहरान के करीब एक गुंजान आबादी वाला इलाका है, इसलिए जानी नुकसान में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह एंटोनियो कोस्टा ने आज पीर के रोज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जंग के दौरान सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना गैर कानूनी है। खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर तोनाई की सहूलियात को निशाना बनाना गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। ये उसूल रूस की यूक्रेन में जंग पर भी लागू होता है और हर जगह लागू होता है। ईरानी शहरी आबादी ईरान की हुकूमत से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अगर फौजी कार्रवाई का दायरा वसी हुआ तो वही सबसे ज्यादा मुतासिर होगी। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि अगर इसने अपना हॉर्मुज को दोबारा ना खोला तो इसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के एटमी तोनाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने बैनुल-अक़वामी एटमी तोनाई एजेंसी के डायरेक्टर के नाम एक खत में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरानी के इदारे की अदम कार्रवाई जोहरी तंसीबात के खिलाफ जारियत को हौसला देती है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी ने आज पीर को लिखे गए खत में कहा कि ईरान का वाहिद कारकट जोहरी बिजली घर बोशहर अब तक 4 मरतबा निशाना बनाया जा चुका है, जबकि 4 अप्रैल को इसके करीब हुए हालिया हमले में सिक्योरिटी अमले का एक रुकन हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हुए। उन्होंने खबरदार किया कि इस नवीयत के हमले किसी कारकर्द रिएक्टर से तापकारी के मवाद के अखराज का सबब बन सकते हैं, जिसके इंसानों, माहौल और पड़ोसी ममालिक के लिए नाकाबिल तलाफी नतायज हो सकते हैं। ईरान के एटमी तोनाई के इदारे के सरबराह ने इन हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की सरहीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए इदारे की फैसलाकुन इक़दाम की कमी पर तनकीद की और कहा कि महज तशवीश के इजहार काफी नहीं बल्कि यह मजीद हमलों की हौसला अफजाई के बायस बन सकता है। जनूबी कोरिया के खुफिया इदारे ने कहा है कि अब यह कहना मुनासिब है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की नाबालिग बेटी ही उनके जानशीन है, जो इस नौ उम्र लड़की के बढ़ते हुए सियासी खत काट के हवाले से इदारे का अब तक का सबसे मजबूत अंदाजा है। इदारे का ख्याल है कि यह 9 उम्र लड़की अपने खानदान के इख्तिदार को चौथी नस्ल तक बढ़ा सकती है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया का रियासती मीडिया इस 9 उम्र लड़की को किम जोंग उन की महबूब तरीन या इज्जतमाब औलाद करार देता है, जो 2022 के अवाखिर से मुतअद्दिद आला सतही तकरीबात में अपने वालिद के साथ शरीक हो चुकी है, जिससे बैरूनी हलकों में यह ख्यासाराइयां शुरू हुई कि इन्हें शुमाली कोरिया के मुस्तकबिल की रहनुमा के तौर पर तैयार किया जा रहा है। आज पीर के रोज जनूबी कोरिया की कौमी असम्बली के इजलास में शरीक कानून साज ली सेंग क्वान ने कहा है कि एक बंद कमरे में हुई ब्रीफिंग के दौरान इस बारे में कानून साजों के सवालात के जवाब देते हुए जनूबी कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर ले जेंग सोक ने कहा कि 9 उम्र लड़की को किम जोंग उन का जानशीन समझा जा सकता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तर्जुमान और चीफ ऑफ स्टाफ ज़ेवा गोमन को ओहदे से हटाने का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेवा गोमन नस्ल परस्ताना तबसरे के सबब तनकीदों का सामना कर रहे थे और इनके खिलाफ कार्रवाई न करने के सबब बेंजामिन नेतन्याहू तक आ रही थी। दरअसल मामला मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़ेवा गोमन को बरकरार रखने की कोशिश की। इन्हें अपनी पार्टी लिक्विड और अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीदों का सामना करना पड़ा। एम के नसीम वतौरी का कहना है कि माफी मांगने के बावजूद ज़ेवा गोमन वज़ीर आज़म के साथ खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं। ख्याल रहे कि ज़ेवा गोमन ने रुकन पार्लियामान नसीम वतौरी को बब्बुन कहा था। अपोजिशन के रहनुमा यार लैपिड ने ज़ेवा गोमन के तर्ज अमल की सख्त तनकीद की। उन्होंने नेतन्याहू पर तासुब को बर्दाश्त करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क के सबसे बड़े नस्ल परस्त वज़ीर आज़म के दफ्तर में है। ये शर्म और बेइज्जती की बात है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने हालिया इलाकाई सूरत-ए-हाल, इसके सलामती व इस्तेहकाम पर संगीन असरात, मैरीटाइम सिक्योरिटी, तोनाई की फराहमी और आलमी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल किया। वाम के मुताबिक ये मुलाकात इटली के वज़ीर आज़म के मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दौरान हुई। दोनों रहनुमाओं ने इमारत और दीगर मुल्कों के खिलाफ ईरानी जारियत, शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर भी बात की है। इनका कहना था कि ये हमले खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत की। इमारत की सलामती, खुद मुख्तारी, खित्ते और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाले इक़दामात की सपोर्ट का अदा किया। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात और इटली के दरमियान मुख्तलिफ शोबों, खुसूसन इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों में ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया गया। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से यमन की गवर्नरेट शबुआ में खजूरों के 1000 कार्टून तकसीम किए गए हैं, जिससे 6000 अफराद को फायदा पहुंचा है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये इक़दाम यमन में 2026 के खजूर तकसीम करने के प्रोग्राम का हिस्सा है।
یہ پروگرام مملکت کی جانب سے انسانی فلاح و بہبود اور ریلیف اقدامات کی سیریز کا حصہ ہے جنہیں انسانی خدمت کی ایجنسی کے ایس ریلیف کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد فوڈ سیکیورٹی کو بڑھانا ہے اور یمن میں خطرے سے 2-4 گروپوں کو بنیادی ضروریات کی اشیاء فراہم کرنا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو دھکا لگا ہے۔ اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان نے اب خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس نے ان رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے، تاہم اس نے کہا کہ امن عمل جاری ہے۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ جبکہ 45 روزہ جنگ بندی یا 15 نکاتی تجویز کے حوالے سے مختلف رپورٹس منظر عام پر آئی ہے، پاکستان ایسے معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، تاہم مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کو جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔ اس تجویز کا مقصد پہلے جنگ بندی پر عمل درآمد اور پھر جامع مذاکرات کے ذریعے تنازع کو ختم کرنا تھا۔ پاکستان نے اس سمت میں اپنی کوششیں گزشتہ ماہ ہی شروع کر دی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ امریکی اور ایرانی حکام کی میزبانی کے قریب آگے، لیکن دونوں فریقوں کے سخت موقف اور ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے عالمی منڈی میں جیٹ فیول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد چین، ملیشیا اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا۔ آج پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں پی آئی اے نے انتظامیہ نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں میں جیٹ فیول کی قیمتیں 85 سے $90 فی بیرل سے بڑھ کر 150 سے $200 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایویشن کی صنعت میں ایندھن کے اخراجات مجموعی آپریٹنگ اخراجات کا قریباً 1/4 حصہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر لائن کے لیے موجودہ حالات میں آپریشن جاری رکھنا مالی طور پر ناممکن ہو گیا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اس اچانک اضافے کی بڑی وجہ 28 فروری کو ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان چھڑی جنگ بتائی جا رہی ہے۔ اس تنازع نے عالمی سطح پر توانائی کی ترسیل اور کارگو سپلائی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر آبنائے ہارمز سے ہونے والی سپلائی میں تعطل نے عالمی منڈیوں میں ہلچل مچا دی۔ پی آئی اے کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ خلیجی ممالک کے لیے پروازیں اپریل کے آخر تک معطل رہیں گی۔ اسی طرح بیجنگ کے لیے پروازیں 11 اپریل اور کوالالمپور کے لیے 14 اپریل سے بند کر دی جائے گی۔ پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جیٹ فیول کی قیمتوں میں چوتھے بڑے اضافے کے تناظر میں یہ سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ ہم ایندھن کی قیمتوں کا سارا بوجھ مسافروں پر نہیں ڈال سکتے تھے، اسی لیے انتظامی طور پر کچھ روٹس کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔